السلام علیکم۔ اگر آپ خود ایپیلیپسی کے پیشنٹ ہیں یا آپ کے ارد گرد کے ماحول میں کوئی ایپیلیپسی کا پیشنٹ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اس کو ضرور اینڈ تک دیکھیے گا، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر طلحہ وقار ہے، میں نیورولوجسٹ ہوں، راولپنڈی پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں۔ ایپیلیپسی کی مینجمنٹ میں ایک بہت ہی اہم ایشو سلیپ مینجمنٹ کا ہے، یعنی نیند کا ہے۔ ایپیلیپسی کے پیشنٹس کو میں اکثر یہ بات بتاتا ہوں کہ اگر ایک میڈیسن وہ لے رہے ہیں تو آپ کی دوسری میڈیسن آپ کی نیند ہے۔ اگر آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی تو دو میں سے ایک میڈیسن کم ہوگی اور دورہ ہونے کے چانسز آپ کو بڑھ سکتے ہیں۔ اب میں وہ چند عمومی باتیں بتاؤں گا جو میں ایپیلیپسی کے پیشنٹس کو بتاتا ہوں اپنے نیند کو مینج کرنے کے متعلق۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیند دماغ کو ریلیکس رکھنے میں نہایت ہی ضروری ہے، وہ چاہے ایک صحت مند آدمی کا دماغ ہو یا ایپیلیپسی کے پیشنٹ کا دماغ ہو۔ اور جب نیند کی کمی ہوتی ہے تو مائنڈ کی کافی ساری جو فنکشنز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جس کے اندر موڈ، اس کے علاوہ میموری، اس کے علاوہ تھنکنگ، انٹیلیجنس، یہ سب چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں۔ اور یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ نیند ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ایپیلیپسی کا دورہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور عمومی طور پہ اکثر ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ نیند کوئی سفر کر رہا تھا رات کو یا کسی اور وجہ سے نیند ڈسٹرب ہوئی اور اگلے دن دورہ ہو جاتا ہے۔ تو نیند نہایت ضروری ہے مائنڈ کو ریلیکس بھی رکھنے کے لیے اور ایپیلیپسی کو کنٹرول میں بھی رکھنے کے لیے۔ تو وہ کیا باتیں ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے مرگی کے مریض کو؟ ایک تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو جسم اور دماغ ہے اس کو اس طرح بنایا ہے کہ دن جاگنے کے لیے ہے اور رات آرام یعنی نیند کرنے کے لیے ہے۔ جو لوگ نائٹ ورکرز ہوتے ہیں، جن کو رات کو جاگنا پڑتا ہے، ان کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو موڈ ایشوز ہیں، مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، وہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کی نیند بھی دن میں ڈسٹرب رہتی ہے، ان کی یادداشت بھی خراب ہوتی ہے، موڈ بھی چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ایپیلیپسی کے پیشنٹس ہوں تو ان میں ایپیلیپسی کے بریک تھرو سیجرز ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو اول بات یہ کہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ دن کو جاگ کے گزارا جائے اور رات کو نیند کر کے گزارا جائے۔ پھر اگر ایسا کوئی پروفیشن ہے آپ کا جس میں رات کو کام کرنے والا سلسلہ ہے اور اب ایپیلیپسی کا دورہ ہو گیا ہے، تو پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جاب ایسی چینج کر لی جائے جس کے اندر دن میں آپ کا کام ہو اور پھر رات کو آپ نیند کر سکیں آرام سے۔ نیند رات کی اور دن کی برابر نہیں ہے۔ جو لوگ دن کو اپنی نیند کرتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں، میں بحیثیت ڈاکٹر، کیونکہ ڈاکٹرز نے نائٹ ڈیوٹیز کی ہوتی ہیں، تو یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ رات کے 3-4 گھنٹے کی نیند اور دن کی 8 گھنٹے کی نیند برابر نہیں ہے۔ رات کی 3-4 گھنٹے کی نیند دن کی 7-8 گھنٹے کی نیند پر بھاری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جسم، یہ دماغ نیند کرنے کو رات کا وقت بنایا ہے، اور جسم یہ بات جانتی ہے، جو باڈی کا ڈائرنل ردم ہوتا ہے، دن اور رات کا ردم، وہ پورے دن کا سیم نہیں ہے۔ یعنی ہم ایک مشین نہیں ہے، ہم ایک روبوٹ نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ایک بایولوجیکل مشین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک پرٹیکولر سافٹ ویئر کے ساتھ بنایا ہے، اور وہ سافٹ ویئر بیسٹ اسی طرح فنکشن کرتا ہے جس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے، جو اس کا فارمیٹ ہے، اور رات نیند کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو ہماری جیسے جو لوگ مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو نمازوں کا روٹین ہے وہ بڑا پرفیکٹ طریقہ ہے اپنے دن رات کے روٹین کو مینج کرنے کے لیے۔ میں اکثر اپنے پیشنٹ، کیونکہ پاکستان ایک مسلمان میجورٹی ملک ہے، تو میں پیشنٹس کو یہ بات بتاتا ہوں کہ بیسٹ ٹائم نیند کرنے کا عشاء سے لے کر جو ہے نا فجر تک ہے، اور یہ تھرو آؤٹ دا ایئر فجر اور عشاء کا ٹائم چینج ہوتا ہے۔ جیسے سمرز ہیں آج کل تو عشاء کا ٹائم تقریباً 8:30 کے قریب ہے، اور پیک سمر ہوگی تو یہ 9، 9:15 تک چلا جائے گا۔ اور جو فجر کا ٹائم ہے سمرز میں ارلی ہوتا ہے، تو تقریباً آج کل 5 بجے کے قریب فجر کی نماز ہو رہی ہے۔ تو یہ جو 8:30 سے 5 بجے کے بیچ کا ٹائم ہے، یہ ان دنوں میں پرفیکٹ ٹائم ہے اپنی نیند پوری کرنے کے لیے، اور یہ سب سے زیادہ ریسٹفل نیند کا وقت ہوتا ہے، اور اس سے سب سے بہتر نتائج مرتب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو نیند کا بہت خیال رکھنا ہے، کوئی خوشی ہو، غمی ہو، نیند ہونی چاہیے، صحیح طریقے سے پوری ہونی چاہیے نیند، اور اس سے دورہ ہونے کے ایپیلیپسی کے پیشنٹ کو چانسز کم ہے۔ رات کی نیند دن کی نیند سے بہتر ہے، صرف گھنٹے پورے کرنے کی بات نہیں ہے، صحیح وقت پر آپ نے اپنی نیند پوری کرنی ہے۔ پھر جو یہ مت ہے کہ 8 گھنٹے نیند پوری کرنی ہوتی ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ ہر ایج کی نیند کی ضرورت مختلف ہوتی ہے، بچوں کے اندر نیند کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بوڑھے انسان کے اندر نیند کی کم ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ضرورت ایک شخص سے دوسرے شخص میں مختلف ہوتی ہے، اور یہ موروثی وجوہات کی وجہ سے، جینیٹک ریزنز کی وجہ سے، 2 لوگ جو 80 سال کے ہوں، ایک کی نیند کی ضرورت ذرا زیادہ ہو سکتی ہے اور دوسرے کی نیند کی ضرورت کم ہو سکتی ہے۔ تو اپنی ضرورت کے مطابق اپنی نیند کریں، اس کو بیسٹ ٹائم رات کا کریں، اور اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے جو دوروں کے معاملات ہیں وہ بھی بہتر طور پر کنٹرول رہیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج اور اویئرنیس میں اضافہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔